اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ اس سے پہلی آیت میں یہود کا ایک نظریہ بیان ہوا تھا، اس کے آخر میں کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہم انہیں دھوکہ دے دیں، ان سے جھوٹ بولیں، ان کا مال غصب کر لیں، کسی بھی طریقے سے ان کے خلاف غلبہ پا لیں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ چھوٹ نہیں دے رکھی ہے، اور کسی کو یہ استثناء اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی معزز سمجھ لیں، بہت ہی پاکیزہ سمجھ لیں، اور اپنے علاوہ کو کچھ بھی نہ سمجھیں۔ یہ جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، بلکہ اللہ کا ضابطہ اور قانون کیا ہے وہ اس آیت میں بیان ہے۔ بلا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ استثناء دیا ہو کہ تم بہت معزز ہو اور تمہارے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، اور تمہارے لیے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اللہ کے ساتھ جو عہد ہوا ہے، عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عالمی ارواح میں ہوا ہے، الستُ بربکم کا سوال ہوا اور ساری ارواح نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جو اپنے اس عہد کی پاسداری کرے گا، اور عہد کی پاسداری اس طرح کرے گا کہ واتقى، وہ پرہیزگاری اختیار کرے، تو جو کوئی شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے، تو فإن اللہ يحب المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں، پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو پرہیزگار لوگ، متقین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگ۔ تو گویا کہ باعزت لوگ اور عز و شرف والے لوگ وہ متقین ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نسب کی بنیاد پر، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر، یا کسی جغرافیائی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ کلیئر ہے کہ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کریں، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، تقوی اختیار کر لے۔ اور تقوی کیا ہے؟ عہد کی پاسداری، کہ اللہ کے جو اصول، جو قوانین ہیں، ان قوانین اور اصول کے مطابق چلنا۔ کہیں پر اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا، یہی تقوی ہے۔ تو جو ایسا یہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت کریں گے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے عہد کو وہ پورا نہیں کریں گے، اس کی پاسداری نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد اور معاہدے کو دنیاوی مفاد اور اغراض کی خاطر چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے کوئی لینا دے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی فضیلت اور عزت کے لائق نہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد
اور اللہ سے کیے ہوئے قسم اور وعدے کو بیچتے ہیں یا اس کے عوض میں خریدتے ہیں ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت، دنیاوی مفاد کی خاطر جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بیچ دیتے ہیں، جو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، اور اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں جیسے کہ یہود کرتے تھے۔ یہود دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کے قوانین کو توڑا، تو ایسے لوگ کسی بھی صورت اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑیں گے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، ثواب کا اور نعمتوں کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ ایک دوسری سزا یہ ہوگی ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لطف کا کلام ان سے نہیں کریں گے قیامت کے دن، یہ ایک دوسری سزا ہوگی۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی رحمت کی نظر نہیں کریں گے ان کی طرف، یہ تیسری سزا ہوگی۔ ولا یزکیہم، نہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاک کریں گے، یعنی جو گناہ انہوں نے کیے ہیں ایسا نہیں کہ وہاں جہنم میں جا کے وہ گناہ دھل جائیں، پاک ہو جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے، نہیں۔ اور نمبر 5 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ تو یہود نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، لہٰذا یہ 5 سزاؤں کے وہ مستحق ہے، جائے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھ لیں۔ تو اس کے علاوہ، یہود کے علاوہ بھی اگر کوئی اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ 5 سزائیں اللہ نے اس کے لیے ذکر کی ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، نہ اللہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ نے اصول بتا دیا، اور یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، صرف یہود کے لیے ہوتا تو ہمارے لیے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہود کو بتا دیا ہے، اور بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری کوئی خاص دشمنی تھی تو لہٰذا وہ تو اس کے مستحق ہیں، لیکن تم چونکہ امت محمدیہ ہو تم اس کے مستحق نہیں۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے ہاں اعمال کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے کہ کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو اس کو ثواب کم ملے گا، دوسرا کرے گا تو اس کو زیادہ ملے گا۔ ہاں کم زیادہ ملے گا اخلاص کی وجہ سے، اور اعمال میں جو عمل ہے اس کے اندر معیار کی بنیاد پر وہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک عمل ایک ہی معیار کا 2 اشخاص کر لیں اور ایک کو کم ثواب ملے ایک کو زیادہ ملے، عورت کرے کم ملے مرد کرے زیادہ ملے، یا مرد کرے کم ملے عورت کرے زیادہ ملے، ایسا نہیں، سب برابر ہیں۔ تو وہی ہے یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر امت محمدیہ وہ بھی یہود کی طرح ہی اور ان کے نقش قدم پر چلے گی، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیے، اگر یہ جرم امت محمدیہ بھی کرے گی تو صرف اس بنیاد پر یہ نہیں بخشی جائے گی اور یہود کو سزا ہوگی اور ان کو بخشا جائے گا کہ آپ امت محمدیہ سے، نہیں، ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ایسے۔ تو اللہ کی عہد کی پاسداری جو بھی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عہد کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے من جملہ سزاؤں میں سے 5 سزائیں یہاں پر یہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔